نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ منافقین کے بارے میں، اور یہ انتہائی اہم اور بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ منافق وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو شدید نقصان پہنچایا، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی ساخ کو متاثر کرنے کی کوشش کی اور اس کے خلاف گھناؤنی سازشیں کرتے رہے اور آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں بھی آیا۔ جو ان کے آثار وہ نمایاں ہوتے کہ اللہ پاک اس حساب سے ان کے معاملے میں ہدایات جو ہے وہ جاری کرتا رہا۔ اب منافقین کی نشانیاں تو تقریباً ساروں کو ہی پتہ ہیں، لیکن منافقین کی قسمیں کتنی ہیں وہ چند ایک لوگوں کو پتہ ہوں گی، اور اکثر جو ہیں وہ اس سے لا علم ہیں۔ منافقین کی بھی بہت ساری قسمیں تھیں۔ اب مکہ کے دور کے منافق اور طرح کے تھے اور مدینہ کے دور کے منافق اور طرح کے تھے، لیکن سب کے جو مضمون عزائم تھے، نتائج تھے ان کی سازشوں کے، ان کے جو کردار تھے وہ کم و بیش ساروں سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی تھے۔ مکہ کے ابتدائی دور میں تو منافقین ظاہر نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس میں سامنا زیادہ تر کفار مکہ سے تھا اور وہ کھلے دشمن تھے۔ لیکن مکے کے آخری دور میں جو ہے وہ منافقین جو ہیں ان کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہونا شروع ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس چیز کو واضح طور پر سمجھ چکے تھے کہ ہمیں کن خطرات سے جو ہے وہ سامنا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دور میں، مکے کے آخری دور میں، اسلام کو دو طرح کی جو ہے وہ جنگیں لڑنی پڑی تھیں۔ ایک تو آپ کنونشنل وار جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ ایک تو وہ تھی جو کفار مکہ سے ڈائریکٹ تھی، جس میں ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے کھلے دشمن ہیں اور ہمارے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسری تھی وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ پروکسی وار بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں منافقین نے اسلام کو جو ہے بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں 5 سے 6 قسم کے منافقین ہیں۔ اب پہلی قسم کے منافق وہ لوگ تھے جو مکہ کے آخری زمانے میں ظاہر ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے برحق ہونے کا اعتراف کرتے تھے اور اقرار بھی کرتے تھے، لیکن دل سے اس چیز کو وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ یہ تو مانتے تھے کہ جی ہاں اسلام برحق دین ہے اور اس کا اقرار بھی وہ کرتے تھے، لیکن دل سے اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم اس حق کے راستے پر چلے تو ہمیں اپنے مفاد سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا، اپنے رشتہ داروں سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا، اور وہ اس وجہ سے کہ انہیں اپنے مفاد کی قربانی دینی پڑے گی، ان کے رشتہ دار ان سے ناراض ہو جائیں گے، ان سے قطع تعلقی اختیار کر لیں گے، تو اس وجہ سے وہ اس چیز کو ماننے کو دل سے تیار نہیں تھے، اپنے مفاد کی قربانی دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ وہ منافق تھے جو پہلی قسم کے منافق تھے۔ اب جو اس میں ہمیں دوسری قسم کے جو منافق ہمیں ملتے ہیں وہ مدینہ ہجرت کے بعد جو ہیں وہ ان سے جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مدینہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ پیش آیا، کیونکہ اس وقت اسلام جو ہے وہ اپنی جڑیں جو ہے وہ مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ تو اس میں جو دوسری قسم کے منافق تھے وہ اسلام کے ہر لحاظ سے منکر تھے، اور محض فتنہ اور انتشار کی غرض سے مسلمانوں کی جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو چکے تھے، اور ان کے جو مقاصد تھے، اغراض تھے، وہ صرف یہی تھے کہ ہم کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ فتنہ برپا کر سکیں اور ان میں انتشار جو ہے وہ پھیلا سکیں۔
پھر ان میں جو تیسری قسم کے منافق آتے ہیں وہ منافق تھے جو اسلام کے دائرۂ کار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد جو ہے وہ اسی میں سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے وہ منافق تھے جو اپنا مفاد اگر مسلمانوں کی طرف دیکھتے تو ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، اور اپنا مفاد اگر کفار یعنی اسلام مخالف قوتوں کی طرف دیکھتے تو ان میں شامل ہو جاتے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو عام الفاظ میں کہا جائے تو نہ گھر کے تھے نہ گھاٹ کے تھے. یعنی ادھر فائدہ نظر آیا تو ادھر جڑ گئے، ادھر فائدہ نظر آیا تو ادھر جڑ گئے، ادھر سے نقصان یا کوئی خطرہ لاحق ہوا تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ادھر سے خطرہ لاحق ہوا تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو یہ وہ تیسری قسم کے منافق تھے. اس کے بعد جو چوتھی قسم کے منافق جن سے میں اسلام کو سامنا درپیش تھا وہ لوگ تھے جو اسلام کے حق ہونے پر ان کو پوری طرح اطمینان نہیں تھا. وہ ذہنی خلفشار کا جو تھے وہ شکار تھے، اور آپ سمجھ لیں کہ کنفیوژن کا شکار تھے. چونکہ ان کے جو قبائل کے بڑے سردار تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے تو مجبوراً ان کو بھی اسلام قبول کرنا پڑا، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ کسی قبیلے کا جو سردار ہے وہ جس طرف چل پڑتا تو اس قبیلے کے لوگ بھی اس سردار کے پیچھے اسی طرف چل پڑتے تھے. تو چونکہ ان کے قبائل کے سرداروں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا تو ان لوگوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اسلام قبول کر لیا، لیکن ذہنی طور پہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہے تھے، اسلام کے حق ہونے کو قبول نہیں کر پاتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ آیا ہمارے سرداروں نے جو ہے وہ آیا صحیح فیصلہ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، کیا ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دینا ہمارا صحیح طرز عمل ہے کہ نہیں ہے. تو وہ لوگ تھے جو اس کنفیوژن کا اور ذہنی خلفشار کا جو تھے وہ شکار تھے. اب پانچویں قسم کے منافق وہ ہیں جو اسلام کے حق ہونے کے تو قائل تھے، اسلام کو برحق بھی مانتے تھے، لیکن جہالیت کے دور میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد، اتنا عرصہ گزارنے کی وجہ سے وہ اپنے جو رسم و رواج تھے، اسلامی قانونی پابندیاں جو تھیں اور اخلاقی پابندیاں تھیں، جو معاشرتی پابندیاں تھیں، ان کو قبول کرنے کو وہ تیار نہیں تھے. وہ یہ تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد کے جو رسم و رواج ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ وہ 5 قسم کے منافقین تھے جن کا سامنا اسلام کو مکہ کے دور میں اور مدینہ کے دور میں جو اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، جنہوں نے اسلام کے اندر رہ کر اسلام کو ہے وہ نقصان پہنچانے کی ہر طرح سے کوششیں کی ہیں. ان لوگوں کے اسلام کا کوئی فائدہ نہ انہیں پہنچا، نہ ان کے آباء و اجداد کو پہنچ سکا، نہ ہی ان کی آنے والی نسلوں کو ہوا. تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں جو ظاہری دنیاوی زندگی میں حیات تھے تب تک اسلام جو ہے وہ فرقوں میں اور ٹکڑوں میں نہیں بٹا. لیکن جس دن حضور کا وصال ہوا ہم نے دیکھا کہ سازشوں نے، انہی منافقوں کی سازشوں کی وجہ سے اسلام میں جو ہے وہ کافی نقصان جو ہے وہ سازشیں جو ہیں وہ اتنی زور پکڑ چکی تھیں کہ جس کی سب سے بڑی مثال جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ثقیفہ بنی ساعدہ کی صورت میں ملتی ہے کہ حضور کا وصال ہوتے ساری منافقوں نے یہ سازشیں کرنا شروع کر دیں کہ اب کون جو ہے وہ امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا، کیونکہ حضور اپنی ظاہری زندگی میں کسی کو خلیفہ مقرر کر کے نہیں گئے تھے، لیڈر مقرر کر کے نہیں گئے. تو یہ جو ہے وہ سازش زور پکڑنا شروع ہو گئی کہ اب جو ہے وہ امت مسلمہ کو کون لیڈ کرے گا، ورنہ اگر کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے تو امت کا شرازہ تو بکھر جائے گا. یہی وجہ تھی کہ بہت سارے قبائل کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں وہ ہر قبیلے کا جو سردار ہے وہ اپنے لوگوں کو لیڈ کرے. تو اگر ایسا ہی ہو جاتا تو آج تو پھر اسلام جو ہے وہ بالکل اسی نہج پہ پہنچ جاتا جس وقت
جس طرح اس کی شروعات ہوئی تھی کہ لوگ ڈیوائیڈ رہتے، بٹے رہتے اپنے گروہوں میں، اور اس کی ترویج اسلام کی اس طرح نہ ہو سکتی، آپس میں ہی لڑتے رہتے. ظاہر سی بات ہے جب وہ گروہوں میں بڑھ جاتے تو کسی نہ کسی بات پر ان کا آپس میں جھگڑا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا. یہ تو اللہ پاک کا کرم ہوا، اللہ پاک بھلا کرے اور اللہ پاک درجات بلند فرمائے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے، جنہوں نے اس سازش کو جو ہے وہ فوراً جو ہے اس کا جو ہے وہ ختم کیا اس کو، اور مسلمانوں کو جو ہے ایک جگہ پہ انہوں نے اکٹھا کر دیا. اسی جو دور کی ابتدا، انہی سازشوں کی ابتدا جب ہوئی تو اس کا ہمیں دوسرا جو سب سے بڑا امپیکٹ فیس کرنا پڑا وہ تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت کی صورت میں، کہ سازشیں اور منافقوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی تھی اور سازشیں اتنی زور پکڑ چکی تھیں، جس کا خمیازہ ہمیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کی صورت میں درپیش آیا. اور اس کے بعد جنگ صفین اور جنگ جمل کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ پیش آیا. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا سامنا ہمیں اسلام کو نقصان پہنچا وہ کربلا کی صورت میں ہوا، کہ منافقین جو تھے وہ اتنا زور پکڑ چکے تھے، ان کی سازشیں اتنا زور پکڑ چکی تھیں کہ وہ جماعت میں رہتے ہوئے اسلام کی جڑیں جو ہیں وہ ہر طرح سے کاٹنے کی کوششیں کر رہے تھے. تو آج کے دور میں بھی ایسے منافقین موجود ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ اسلام کہاں کھڑا ہے، فرقوں میں بٹا ہوا ہے، لسانیت اور قومیت کی بنیاد پہ لوگ بٹے ہوئے ہیں. کوئی بھی جو ہے وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کو تیار نہیں ہے. ہر فرقے اور ہر عالم جو فرقوں کے علماء ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہیں کہ ہم کھینچ کے لوگوں کو اپنی طرف لے آئیں اور ہم یہ بتائیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ اسلام سے جو ہیں وہ بڑے دور ہیں. کوئی علمی کتابی بنا ہوا ہے تو کوئی بابوں کا خدا اور بتا رہا ہے تو اپنا خدا اور بتا رہا ہے، کتابوں کا خدا اور بتا رہا ہے. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج اگر کوئی بندہ، کوئی کافر کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سارے فرقوں کے لوگ آگے بیٹھے ہوں، کوئی اہل حدیثی بیٹھا ہو، کوئی بریلوی بیٹھا ہو، کوئی دیوبندی بیٹھا ہو، کوئی شیعہ بیٹھا ہو، کوئی سنی بیٹھا ہو، کوئی وہابی بیٹھا ہو، اور وہ بندہ یہ ان سب کے سامنے یہ سوال کرے کہ میں جی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو لیکن میں پھر کس کی طرف جاؤں؟ تو وہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہوں گے مختلف فرقوں کے، وہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے اپنی اپنی دلائل پیش کرنا شروع کر دیں گے، ہم حق ہیں، ہماری طرف آ جاؤ، یہ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. تو وہ بندہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار یہ لوگ تو آپس میں اتنے تقسیم ہوئے ہیں، کیا یہ وہ اسلام ہے؟ کیا اس اسلام کی یہ ترویج کر رہے ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور اپنی صفوں میں یہ دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے کہ جو منافقین اس دور میں تھے وہ منافقین آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور ہر طرح سے وہ اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی اور اس کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مزید جو ہے وہ اچھی بات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں منافقین کے شر سے، ان انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اسلام کی ترویج میں ہم صحیح طرح سے جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.